بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے والے جان پیاری ہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ضرور سن لیں۔ ناظرین، بستر پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس سے گھر میں کون کون سی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں؟ کھانا کھانے کے صحیح طریقے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سائنس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی صحت کو کون کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ معزز ناظرین، آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، ان کی رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کے گھر پر کسی نے جادو کروا دیا، یا پھر ایسے لوگ اپنے گھر کا علاج وغیرہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، طرح طرح کے وظیفے بھی کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا علاج یا سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کے سارے کام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ادا کریں۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں سنتوں کا نور چلتا ہے، جس گھر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے موجود رہتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی رہتی ہے۔ ایسے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی۔ ہمارا آج کا موضوع ہے بستر پر بیٹھ کر یا کرسی میز پہ بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اس کے گھر میں کون کون سی پریشانیاں آتی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے نہ صرف رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس طرح سے کھانا کھانے سے انسانی جسم کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل پر یا پھر اپنے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس طرح کھانا کھانے سے سنت بھی ادا نہیں ہوتی اور ان صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر اپنے سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانا اس لیے غلط ہے کیونکہ ہم جس جگہ سوتے ہیں اسی جگہ پر اگر ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو بستر پر بیٹھ کر اور تکیے کا سہارا لے کر یا پھر لیٹ کر بھی کھانا کھاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح سے کھانا کھانا اور بھی زیادہ غلط ہے، اس سے صحت کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ بستر پر بیٹھ کر اور ٹی وی دیکھتے ہوئے یا پھر اپنا موبائل چلاتے ہوئے کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ ایسا کھانا کھانے کا نہ تو ٹھیک سے ثواب ملتا ہے اور نہ ہی ایسے میں کھانا ٹھیک سے چبا کر کھایا جاتا ہے، اس لیے پھر ایسے کھایا گیا کھانا انسانی جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ ترمذی شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی اونچی جگہ پر یا چارپائی پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا کھائیں تو زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں اور ہو سکے تو اپنے گھر والوں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، میری روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کیا کروں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جاتا اور آپ کے سب گھر والے الگ الگ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ صحابی کہنے لگے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے، میرے گھر میں کھانا چارپائی پر بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں خیر و برکت ہو تو تم سب گھر والی زمین پر دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ معزز ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بھی یہ بات بتاتے چلیں کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے کے بارے میں سائنس ہمیں کیا کہتی ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسانی جسم کو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں، آج سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے انسان کو کئی طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں زیادہ تر بستر روئی کے بنے ہوتے ہیں اور روئی جادو کے اثر کو روکتی ہے، یعنی ایسا بستر انسانی جسم سے جادو کو باہر نہیں نکلنے دیتا، جس سے انسان کا نظام ہاضمہ خراب ہونے لگتا ہے، پھر گیس اور پیٹ درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھائیں، دسترخوان بچھا کر ہی کھائیں۔ اس کے علاوہ آج کل کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں بہت سے لوگ اکثر جلد بازی کے چکر میں کھڑے کھڑے ہی کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، کھڑے ہو کر انسان کو کبھی بھی کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اس سے انسان کا سسٹم صحیح سے کام نہیں کرتا، جس سے پھر انسان کو کئی طرح کی دقتیں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کھانا ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اور بیٹھ کر آہستہ سے اور اچھی طرح سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اس طرح سے کھایا گیا کھانا ہی انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں، بلا وجہ اور بلا ضرورت کبھی بھی بستر پر بیٹھ کر یا پھر میز یا کرسی پر بیٹھ کر کھانا نہ کھائیں۔ اس طرح کی عادات بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو بہتر طریقہ نہیں بتایا۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جیسا کھانے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ہم سب کو کھانا کھانا چاہیے۔ معزز ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام میں کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا طریقہ بتایا۔ آپ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کریں۔ صرف ایک ہاتھ یا انگلیاں نہ دھوئیں، بلکہ دونوں ہاتھ اچھی طرح سے دھو لیں۔ صرف ایک ہاتھ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوتی، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے، اس کے بعد جب آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی رومال یا تولیے سے صاف کر لیتے، اس لیے تاکہ ہاتھوں میں کھانے کے اثرات باقی نہ رہیں۔ اس لیے کھانا کھاتے وقت آپ بھی اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح ضرور دھو لیں، مگر اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو کسی تولیے یا رومال سے خشک نہ کریں، بلکہ کھانا کھانے کے بعد جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں
تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے صاف کر لیں تاکہ کھانے کا اثر آپ کے ہاتھوں میں باقی نہ رہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کھانا کھانا شروع کریں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لیں، یعنی کہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا شروع کریں، اور کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز میں پڑھیں تاکہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں رہا ان کو بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آ جائے اور وہ سب لوگ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کھانے کے دوران جس وقت یاد آ جائے اس وقت پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کھانا کھاتے وقت اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ ہمیشہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ یعنی الٹے ہاتھ سے کبھی بھی کھانا نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے وقت آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا دیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر دیں۔ اگر کوئی بھاری بھرکم بدن یا کسی کو بہت زیادہ کمزوری ہے وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا تو پھر پالٹی مار کر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت کوئی لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر جائے تو آپ اسے اٹھا کر فوراً ہی کھا لیں، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اس لقمے کو اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس طرح کھانے کی بے ادبی ہوگی اور آپ کے گھر سے برکت ختم ہو جائے گی، اس لیے آپ یہ غلطی کبھی نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھائیں، نہ ہی کبھی کھانے کو سونگھیں، نہ ہی کبھی کھانے پر پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کریں۔ کھانا کھانے کے بعد صابن سے ہاتھوں کو دھونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کھانا کھانے کے بعد خیر و برکت کے لیے دعا بھی ضرور کریں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہ کھائیں، کیونکہ سونا اور چاندی کے برتنوں میں کھانا جائز نہیں ہے۔ کھانا کھاتے وقت ایک بات کا دھیان رکھیں کہ کھانا آپ ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھائیں، کیونکہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور صحت کے لیے ایسا کرنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور آپ کھانا کھاتے وقت کھانا اتنا ہی لیں جتنا آپ کھا سکیں، کھانے کو ضائع نہ کریں۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو پہلے تھوڑا سا پانی ضرور پی لیں، ایسا کرنا آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ کھانا کھا کر آخر میں بھول کر بھی پانی نہ پئیں۔ آپ کھانا کھانے کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد پانی پئیں۔ جن لوگوں کو کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی پانی پینے کی عادت ہے ان کو ایسا کرنے میں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن دھیرے دھیرے عادت ہو جائے گی اور پھر ان کو ایسا کرنے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو اکیلا چھوڑ کر کبھی نہ اٹھیں، بلکہ جب تک آپ کے ساتھ والا کھانا نہ کھا لے تب تک آپ وہاں سے نہ اٹھیں، یعنی کہ اس کو اکیلا کھانے پر نہ چھوڑیں۔ جب بھی کھانا کھائیں، کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھائیں، ایسا کرنے سے آپ کا کھانا ہضم ہونے میں تکلیف نہیں ہوگی، آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سامعین سے گزارش ہے کہ نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔